کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کے لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا, اب تیار ہو جائیں. He will attack you, بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ, اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں, اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے, تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ, میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا, مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں. بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا, یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے, شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا, اور پی, اب بدکاری کی, اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا. اللہ اکبر. پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی. اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا, پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا, شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے میں بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا, اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس پہ مبتلا ہیں بدقسمت. ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے.
اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے, ہیں اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا اس کا؟ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں؟ ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں؟ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا؟ حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ. ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں, چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا, اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی, وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی.
ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے۔ اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا۔ ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھے، مجھ سے میرا راز لے لیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا۔